السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ کو دوسری اور تیسری حدیث جو کہ ارکان اسلام سے متعلق تھی اور حدیث جبرائیل میں ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور پھر قیامت کی علامات کے بارے میں بات ہوئی، اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے کوشش کی کہ تفصیل سے جان سکیں، تاکہ اگر ایک پوائنٹ کوئی آتا ہے اس میں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا احسان والا پوائنٹ آیا بھی ہوا تھا، اگر ایک پوائنٹ الگ سے آتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکیں۔ جی اب چلتے ہیں چوتھی حدیث کی طرف۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال کہا، حدثنا بیان کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، ہمیں فرمایا، واہو صادق المصدوق، واہوا اور وہ صادق ہے، مصدوق سچے اور سچ کہا گیا، مصدوق آپ اس کو ترجمہ صادق اور مصدوق بھی کر سکتے ہیں۔ ان بے شک احدکم تم میں سے ہر کوئی، یجمعو جمع کیا جاتا ہے، خلقہ اس کا مادہ تخلیق، فی بطنی امی ہی رحم مادر میں یا اس کی ماں کے شکم میں، 40 یومن دن کے لیے، نطفہ یا قطرے کی صورت میں، ثم پھر یقون ہو جاتا ہے، علقتن خون، مثل ذالک اسی کی مانند، ثم پھر یکون ہو جاتا ہے، مضغاتن گوشت کا لوتھڑا، مثل ذالکن اتنے ہی دنوں میں، یعنی 40 ہی دن، یرسالو بھیجا جاتا ہے، الیہ اس کی طرف، ملک فرشتہ، فینفخ وہ پھونکتا ہے، فیہ روح اس میں روح، ویؤمر اور حکم دیا جاتا ہے، باربن 4 کلمات باتوں کا، یکتبو کہ وہ پس لکھتا ہے، رزق اس کا، وعجلہ اور عمر اس کی، وعملہ اور عمل اس کا، وشقیٌ اور یہ کہ وہ بدبخت ہے، او سعید یا نیک بخت ہے۔ فواللہ پس اللہ کی قسم، الذی جس نے، لا نہیں الہ معبود غیرہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، ان بے شک احدکم تم میں سے ہر ایک، لیعمل البتہ عمل کرتا ہے، بعمل عمل، اہل الجنت جنت والے، حتی یہاں تک کہ ماں نہیں، یکونا ہوتا، بینہ اس کے درمیان، و بینہا اور اس کے درمیان، الا ذراعن مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، فیسبقو غالب آ جاتا ہے، علیہ اس پر، کتابہ لکھا ہوا، فیعمل پس وہ کام کرتا ہے، بعمل اہل النار اور وہ دوزخوں والے کام کرنا یا آگ والے لوگوں کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، فیدخلھا داخل ہو جاتا ہے، وَإِنَّ اور بے شک احدکم تم میں سے ہر ایک، لیعمل البتہ عمل کرتا ہے، بعمل کام، اہل النار دوزخ والے، حتی یہاں تک کہ ما یکون نہیں رہتا، بینہ اس کے درمیان، و بینہ اور جہنم کے درمیان، الا ذراعن مگر ایک ہاتھ، فیسبقو پس غالب آ جاتا ہے، علیہ الکتاب اس کے اوپر لکھا ہوا، فیعمل پس وہ کام کرتا ہے، بعمل کام، اہل الجنت جنت والے، فیدخلھا وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں، رواہ بخاری یہ روایت کردہ حدیث ہے بخاری کی، و مسلم اور مسلم کی۔ جی اسٹوڈینٹس، اس کی اب با محاورہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے صحیح سب باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور وہ صادق المصدوق ہے، بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کا مادہ ماں کے رحم مادر میں 40 دن تک پانی کے قطرے کی شکل میں جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے،
پس قسم ہے اللہ تعالی کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں جیسا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، پھر وہ دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم میں سے کوئی شخص دوزخیوں یا جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ دیکھیں کہ اس کا اگر ہم سب سے پہلے عنوان کے ریفرنس میں دیکھیں، حوالہ متن ہم بیان کریں گے کہ مدرجہ بالا حدیث ہمارے نصاب میں شامل 40 نووی سے لی گئی ہے اور اس کا عنوان تخلیق انسانی کے مراحل اور مسئلہ تقدیر یا انسان کی پیدائش اور تقدیر کے ریفرنس میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو قرآن کے نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل اور بنیادی مقصد انسانوں کی ہدایت تھی۔ جدید سائنسی حقائق کا بیان آپ کی بعثت کا مقصد تو نہیں تھا، نہ ہی قرآن کا یہ موضوع تھا۔ انسانوں کو ہدایت مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی کئی احادیث میں بھی، قرآن میں آپ دیکھیں کہ بہت سے جدید حقائق کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اس حد تک کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ حقائق جن تک انسان آج پہنچا ہے اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے کیسے جانتے تھے۔ غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے خالص علمی اور جدید سائنسی حقائق کو بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح کے معجزات پر مبنی روایات میں اصل نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ ہر چیز کو صرف اسی وقت قبول کرتے ہیں جب وہ چیز ان کے علم جدید کی روشنی میں سمجھ آئے، تو وہ جان لیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیانات جن میں جدید علمی حقائق کو بیان کیا گیا ہے ان کی نظر میں درست اور قابل توجہ ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ ان بیانات پر بھی غور کریں جن کا تعلق دیگر امور سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بچے کی رحم مادر میں پیدائش کے مختلف مراحل کو بیان کیا جو سائنس، جدید میڈیکل سائنس آج کے دور میں بتا رہی ہے، اور حدیث کے دوسرے حصے میں مسئلہ تقدیر کو بیان کیا۔ وہ بھی ایسی چیز ہے کہ عقل سے ماورا ہے، سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر ایک بات کو آج آپ کا علم مان رہا ہے، وہ علم جدید سائنس کی کسوٹی پر پورا اتر رہی ہے، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کی دوسری بات کیوں غلط ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی حصے میں جو رحم مادر میں بچے کے پیدائش کے مراحل کو بیان کیا، جدید تحقیقات اس کو تصدیق کر چکی ہیں، تو پھر اس حدیث کے دوسرے حصے پر بھی سائنس کو مسئلہ تقدیر کو کوئی عقلی توجیہ اس کا رد کرنا عقل کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے، تو بہتر چیز ہے کہ اس کو بھی انسان مان لے، کیونکہ تقدیر کی بالادستی کا بیان یہاں بیان کیا گیا۔ جی سب سے پہلے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق المصدوق کے القابات سے نوازا گیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے، یعنی بہت سچ بیان کرنے والے
اور پھر آپ کی بہت زیادہ تصدیق بھی کی کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا وہ سچا کلام ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے۔ اور اس میں مختلف مراحل جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ چیز ہے، رحم مادر میں تخلیق کے درجے، مراحل، نطفۃ، انسان کا مادہ تخلیق 40 روز تک رحم مادر میں نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، علقۃ، اگلے 40 روز تک یہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور مضغۃ، اگلے 40 روز تک یہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے انہی تدریجی مراحل کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 12 سے 14 تک انہی مراحل کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے تخلیق کیا، پھر اسے مضبوط اور محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر جمے ہوئے خون کی سی اس شکل کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر لوتھڑے کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے نئی صورت عطا کر دی۔ سو اللہ بڑا ہی برکت ہے، سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس میں جو پھر بیان کیا گیا ہے کہ تینوں مراحل جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک فرشتہ انسان کی مادہ تخلیق میں روح پھونکتا ہے، ایک جاندار کی شکل میں وہ رحم مادر میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی عمر، اس کی قسمت۔ اب یہاں پر اس کا خوشبخت ہونا یا اس کا بدبخت ہونا تقدیر کا یہی لکھا ہوا ہے، اس پر غالب آتا ہے کہ ساری عمر نیک کام کرتا ہے اور جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور دوزخیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک شخص ساری عمر برے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ باور کروایا گیا ہے کہ اس کی قسمت کا معاملہ مکمل طور پر اللہ کے حکم کے مطابق، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اس حوالے سے سورہ رعد میں بھی اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اگر انسان اپنی حالت میں تبدیلی چاہے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ انسانوں کے انجام کا فیصلہ اس بات پہ رکھ دیا۔ تو اللہ نے انسانوں کو جو کچھ عطا کیا، کسی انسان کا انجام کا اللہ کے علم میں ہونا انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ برائی ہی کرے، بلکہ انسان کے اچھے برے انجام کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، خصوصی توفیق عطا فرماتا ہے، ایسا شخص اہل جنت کے گروہ میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی توفیق روٹھ جاتی ہے اس سے، اور بالآخر جہنم کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور گویا ایک لحاظ سے انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے، چاہے تو اہل جنت کا راستہ اختیار کر لے تو چاہے اہل جہنم کا، یعنی عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں آپ سورۃ العصر کو کوٹ کر سکتے ہیں،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے. اور یہاں بات بھی عمل کی ہو رہی ہے. عمل کرنے سے تقدیر میں رد و بدل ہو جاتا ہے. اسی چیز کو علامہ اقبال نے لکھا ہے تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ اس حدیث کے تمام پوائنٹس آپ کو سمجھ آگے ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنتیوں میں لکھ دے. جب بھی قرآن میں یا حدیث میں جنتیوں اور دوزخوں کا ذکر آئے، دوزخ کا، تو آپ کو چاہیے اللہم اجرنا من النار پڑھے اور ہمیں جنتیوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ یہ دعا کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.